بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على नबीना मोहम्मद وعلى آله وصحبه अजमाइन अम्मा बाद। हम लोग आज मनारुस सबील फी शरह दलील इस किताब में किताब तहारा मुकम्मल कर चुके हैं। अब अजान का बाब शुरू होने जा रहा है, यानी किताब सलाह शुरू करने के लिए ये गोया कि मदखल है बाबुल अजान। तो यहाँ मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने बाबुल अज़ानी वल इक़ामा ये उन्वान बांधा है। तो आज हम लोग बाबुल अज़ानी वल इक़ामा यहाँ से शुरू करेंगे। ये हल्का शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल अज़ान वल इक़ामा वहुमा फ़र्दु किफ़ायतिन लिहदीथ इज़ा हदरतिस सलाह फ़ल्युअज़्ज़िन लकुम अहदुकुम वल्यउम्मकुम अकबरुकुम वल अम्रु यक़्तज़िल वुजूब वलिअन्नहुमा मिन शआइरिल इस्लाम अज़-ज़ाहिरति कल जिहाद फिल हदरि फिल क़ुरा वल अमसार। क़ाल मालिक रहिमहुल्लाह इन्नमा यजिबु निदा फ़ी मसाजिदिल जमाअह على الرجال فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. قاله ابن عمر ونص وغيرهما ولا نعلم من غيرهم خلافهم. قاله في الشرح الأحرار لا الأرقاء لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة بخدمة ملاكهم في الجملة ويسنانك للمنفرد لحديث عقبة بن عامر مرفوعا يعجب ربك من راعي غنم في رأس صدية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه النسائي. وفي السفر لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث ولابن عم له إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. متفق عليه. ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت لأنهما وظيفة الرجال ففيه نوع تشبه بهم. ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا لأنه شرع كذلك فلم يجوز الإخلال به. قال في الكافي فلم يجز الإخلال به. قال في الكافي لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما. فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل للإخلال بالموالاة فإن كان يسيرا جاز. قال البخاري في صحيحه وتكلم سليمان بن سرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم وأن يكون من واحد فلا يصح أن يبني على أذان غيره ولا على إقامته لأنه عبادة بدنية فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة. قاله في الكافي وفي الإنصاف لو أذن واحد بعضه وكله آخره لم يصح بلا خلاف بنية منه لحديث إنما الأعمال بالنيات وشرط كونه مسلما فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادات. ذكرا فلا يعتد بأذان أنثى لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك. قاله في الكافي عاقلا مميزا فلا يصح من مجنون وطفل لأنهما من غير أهل العبادات. ناطقا لينطق به عدلا ولو ظاهرا فلا يصح
أذان فاسق لأنه صلى الله عليه وسلم أذان فاسق. فلا يصح أذان فاسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين. وأما مستور الحال فيصح أذانه. قال في الشرح بغير ٹھیک جی، تو یہاں تک رک جاتے ہیں ہم لوگ. جی شیخ رفیع، کافی ہے کیا ابھی اور پڑھنا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہاں تک رک جاتے ہیں ہم لوگ، پھر اس کے بعد ضرورت ہاں پڑے گی تو انشاءاللہ پھر پڑھ لیں گے. ہاں انشاءاللہ. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ ختم کر کے اب کتاب الصلاح میں داخل ہونے جا رہے ہیں. اس سے پہلے یہاں پر باب الاذان والاقامہ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور ہم لوگ اس وقت یہ حلقہ نمبر 48 میں اذان اور اقامت کے احکام پڑھنے جا رہے ہیں. جب مؤلف نے اس کی گفتگو شروع کی ہے تو یہ جو متن ہے ماتن کا صاحب دلیل الطالب کا، وہ دیکھیے، وہما فرض کفایت، ایک جملے میں انہوں نے اس کا حکم بتلا دیا کہ اذان یہ فرض کفایہ ہے. ایک مسجد میں ایک آدمی دے دے تو پورے محلے کے لوگ، پوری جماعت کے لوگ نماز پڑھ لیں گے. اور جس طرح کسی کی جماعت چھوڑ گئی تو پھر وہ اپنی اذان دے کے نماز پڑھے گا، ایسی بات نہیں ہے. فرض کفایہ ہے تو کافی ہے ایک آدمی کی طرف سے جب ہو جائے. لحدیث اذا حضرت الصلاة فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. اور یہ فرض کفایہ بھی کس بنیاد فرض کفایہ اس بنیاد پر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ایک آدمی بس اگر اذان دے دے تو وہ کافی ہے. اور جہاں امامت کی بات ہوگی وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، بڑا آدمی امامت کرے. والامر يقتضي الوجوب ولانهما من شعائر الاسلام الظاهره كالجهاد. یہ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو یہاں پر یہ واجب ہو گیا، اذان دینا جماعت کے حق میں واجب ہے. وَلِأَنَّهُمَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ، اذان اور اقامت دونوں ہی شعائر اسلام میں سے ہیں، اور یہ ظاہری شعائر ہیں بالکل جیسے جہاد ہے. اور بالکل جہاد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا برابر اعتبار کیا کرتے تھے. جب کسی قریے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور وہاں اگر آپ کو جہاد کرنا ہوتا، دیکھتے کہ وہاں لوگ اگر اذان دے رہے ہیں تو اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے، اذان سنتے تو رک جاتے. وہاں پر جب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، ندا ہو رہی ہے، ندا بلند ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حملہ نہیں کرتے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے جب اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے. تو یہ اسی لیے کہا گیا کہ اگر کسی علاقے کے لوگ اذان چھوڑنے پر اتفاق کر لیتے ہیں یا اذان چھوڑنے کی بات کرتے ہیں تو ان سے جو امیر المومنین ہے، جو ولی الامر ہے، وہ قتال کرے گا، کیونکہ یہ ایک شعار کو معطل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اذان برابر بلند کی جائے گی، اور یہ اسلامی شعائر میں سے ایک. اس کے بعد جو انہوں نے دلیل الطالب، صاحب دلیل الطالب نے جو اپنے متن میں جو ذکر کیا ہے فی الحضر، کہ یہ چیز واجب ہے حضر میں، حکم دونوں کا الگ الگ کر رہے ہیں. پھر وہ آئندہ چل کے سفر میں بات کریں گے تو وہاں وہ سنت بتلاتے ہیں، کیونکہ مسافر کے حق میں وہ سنت ہے، مستحب ہے، اگر چاہے تو دے، یا موقع نہیں ہے اس کا تو وہ اپنے طور پہ نماز بھی پڑھ لے سکتا ہے بغیر اذان دیے.
لیکن جماعت جہاں قائم کی جا رہی ہے مسجد میں وہاں پر اذان دینا واجب، فی القرى والامصار، دیہاتوں میں بھی بڑے بڑے شہروں میں بھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے انما یجب النداء فی مساجد الجماعہ، جہاں پر جماعت ہوتی ہے اس مسجد میں ہی اذان دینا واجب ہے، اور جہاں پر لوگ وقتی طور پر کچھ ایک حال بنا لیے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جیسے جہت العمل میں کہیں بھی آفسوں میں ایک کمرہ یا ایک حال یا ایک کوئی بھی ممر ایک جگہ خاص کر لیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر اذان دینا اس اعتبار سے واجب نہیں ہے، آس پاس جو اذانیں ہوتی ہیں وہ کافی ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے قید لگائی علی الرجال، رجال پر یہ اذان واجب ہے اور عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ فاما النساء فلیس علیہن اذان، عورتوں پر یہ اذان واجب نہیں، ولا اقامہ، اور نہ ہی عورتوں پر اقامت واجب ہے۔ تو جب یہ جماعت سے بھی اگر نماز پڑھیں گی تو یہ بغیر اذان کے پڑھیں گی، بعض اقوال کے مطابق بغیر اقامت کے بھی پڑھیں گی، اب جیسا کہ انہوں نے فقہ حنبلی میں ذکر کیا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی کہی گئی کہ یہ حضرت ابن عمر اور حضرت انس رضی اللہ عنہما کا یہ موقف ہے کہ عورتیں نہ اذان نہ اقامت۔ اس کے بعد یہاں پر ایک بات اور کہی گئی، الاحرار، کہ اذان کن لوگوں پر واجب ہے؟ اگر غلاموں کی ایک جماعت بنا لے کر پڑھنا چاہتی ہے، جماعت بنا کر پڑھ رہی ہے، وہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے اوپر بھی اذان واجب ہے، یہ احرار پر ہی واجب ہے، کیونکہ غلام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مشغول ہوتا ہے اپنے آقا کی، اپنے سردار کی خدمت میں، تو انہی پر یہ واجب۔ اب یہاں تک انہوں نے وجوب کی بات کی، فرض کفایہ کی بات کی، جماعت کے حق میں واجب بتلایا، عمومی طور پر اس کو فرض کفایہ بتلایا، اور یہ عورتوں پر نہیں ہے مردوں پر ہے۔ اور انہوں نے کہا حضر میں واجب ہے، جب آپ کسی شہر میں سکون التجیر ہیں اس وقت واجب۔ وَيُسَنَّانِ لِلْمُنْفَرِدِ، کہ یہ منفرد کے حق میں سنت ہے۔ سنت اگر کہتے ہیں تو مطلق یہ اصول فقہ میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مستحب کے لیے، تو مطلب اگر اذان کہیں گے کہ سنت ہے تو مطلب ہے کہ مستحب ہے۔ منفرد کے حق میں یعنی اگر کوئی انسان نماز پڑھنا چاہ رہا ہے کسی بھی جگہ میں، وہ اگر اذان دے کر نماز پڑھے تو یہ مستحب ہے۔ کیوں؟ حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے یعجب ربک من راعی غنم فی رأس شظیۃ جبل یؤذن بالصلاۃ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ کوئی چرواہا اگر کسی چوٹی میں، پہاڑ کی چوٹی پہ اذان دیتا ہے اور اذان دے کر نماز پڑھتا ہے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میرا بندہ یہ اذان بھی دیا اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ میرے ڈر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور اس کو میں جنت نصیب کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد انہوں نے دوسری چیز ذکر کی ہے وفی السفر، اس کا عطف ہے ویسنانی سے، جیسے انہوں نے کہا ویسنانی للمنفرد وفی السفر، ای یسنانی یعنی الاذان والاقامہ یسنانی فی السفر، اقامت اور اذان دونوں ہی سفر کی حالت میں یہ مستحب رہیں گی، سفر کی حالت میں۔ کیوں؟ حضرت مالک بن حویرث سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کو اور ان کے ایک چچا زاد بھائی کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے کہی تھی، اذا سافرتما فأذنا وأقیما وليؤمكما اکبرکما، تم دونوں جب سفر کرو تو تم اذان دو اور اقامت بھی کہو، بڑا تم میں کا امامت کر لے۔
تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو ایسی صورت میں تم اذان دو. یہاں پر سفر کی حالت میں اذان دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. تو سفر میں اذان دینا یہ بھی سنت ہے, مستحب ہے اس حدیث کی بنیاد پر. وَيُكْرَهَانِ لِلنِّسَاءِ وَلَوْ بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ. اذان اور اقامت یہ مکروہ ہیں عورتوں کے حق میں. آواز بلند کیے بغیر بھی اگر دی جاتی ہیں تو بھی عورتوں کے حق میں اذان دینا, اقامت کہنا, یہ دونوں ہی مکروہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز مردوں کی ذمہ داری ہے, مردوں کا وظیفہ ہے, اور اگر عورتیں بھی اس طرح کریں گی تو گویا کہ اس میں ایک طرح کا تشبہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک بڑھیا نے عرض کیا ہے, اللہ کے رسول ہمارے لیے کسی انسان کو مقرر کر دیجئے اس سے ہمارے علاقے میں کہ ہم لوگ اس اذان کو سن کر نماز پڑھا کریں. تو ایک صحابیہ جو بزرگ تھیں, ان کے کہنے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ صحابی کو مکلف کیا کہ تم یہاں اذان دے دیا کرو. ان کے گھر میں نماز ہوا کرتی تھی باجماعت, تو وہاں پر ایک صحابی خاص طور پر اذان دیا کرتے تھے. تو اس طرح اگر عورتیں کہیں جماعت بنا رہی ہیں اور ان کو اذان دینا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے اذان ایک کوئی دوسرا آدمی دے سکتا ہے, وہ خود نہیں دیں گی. اس کے بعد لأنهما وظيفة الرجال ففيه نوع تشبه بهم ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا. اذان اور اقامت دونوں کیسے صحیح ہوں گے؟ مرتب ہونا چاہیے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ. جس طرح مرتب منقول ہیں احادیث میں اسی طرح یہ ہونا چاہیے. متوالیین عرفا, تسلسل سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے. ان دونوں کے درمیان اتنا لمبا وقفہ نہ ہو کہ پھر آپ چھوڑ دیں, اللہ اکبر کہیں کہ آپ 1 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ خاموش ہو جائیں, پھر اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیں. یہ عرف میں اس کو متوالی اذان یا ہے کہ تسلسل کے ساتھ دی جانے والی اذان نہیں کہا جائے گا. اس کو اسی لیے یہاں پر کہا کہ علی التوالی یہ اذان ہونا چاہیے. فلم یجوز الاخلال به, تو اس میں کسی قسم کا خلل یا درمیان میں پھر کسی اور کام میں آپ مشغول ہو جائیں یہ درست نہیں ہے. قالہ فی الکافی لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما. یہ بالکل معروف نہیں ہے کہ ترتیب کے بغیر اور توالی کے بغیر کہیں اذان کسی صحابی نے دی ہو, ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے. اسی لیے جس طرح صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ برابر مرتب اور توالی یعنی تسلسل کے ساتھ اذان دی جاتی تھی, ایسی اذان دی جائے گی. فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل للإخلال بالموالاة. اگر اذان کے دوران کبھی بہت دیر تک خاموش ہو جاتا ہے, مثلا کسی کو بے ہوشی طاری ہو گئی ایک لمبے وقفے کے لیے, یا پھر کوئی ضروری بات کرنے کی کوشش کیا, بات کرنے میں لگ گیا, تو یہ بہت لمبا چونکہ اس کا یہ ہو گیا وقفہ ہو گیا, اسی لیے یہ اس خلل کی وجہ سے یہ اذان باطل ہو جائے گی. تو اذان تسلسل کے ساتھ دینا ضروری. فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا جَازَ, چھوٹا سا اگر ہلکا سا اگر وقفہ ہو جاتا ہے, اذان دیے کھانسی آنے لگی, ایک 5-10 سیکنڈ یا ایک یوں مان لیں کہ آدھا منٹ جو ہے وہ کھانس کر پھر جو ہے گلا برابر کرنے میں وقت لگ گیا, جاز, اتنا اگر ہلکا سا وقفہ ہے تو پھر یہ درست. قال البخاری فی صحیح وتکلم سلیمان بن سرد فی اذانہ, کہ سلیمان بن سرد یہ اپنے اذان میں بات کی, کوئی ایسا کلمہ کہے جس کو کلام شمار کیا جا سکتا ہے, بات کہا جا سکتا ہے. وقال الحسن لا بأس ان يضحك وهو يؤذن او يقيم, یہ بات بھی کہی گئی کہ اذان اور اقامت کہتے ہوئے اگر کوئی آدمی ہنس پڑے تو
کوئی حرج نہیں ہے، وہ اذان یا اقامت باطل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر کسی انسان کے ذریعے سے ہنسی چھوٹ جائے اقامت میں یا اذان میں، تو ہلکا سا وہ مسکرا دیا، تو پھر ایسی صورت میں وہ اذان یا اقامت باطل نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے انشاءاللہ پھر اس کے بعد سے ہم لوگ تسلسل باقی رکھتے ہیں، اور اس کے بعد وَأَن يَكُونَ مِنْ وَاحِدٍ یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک الاذان والاقامہ میں ہم لوگ آج رک جاتے ہیں۔ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔